ان کی نوری بیان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ داستان محمد، داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج داستان کا وہ حصہ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ، یعنی اب مکہ ظاہر چھوڑ دیا ہے، مدینہ آ گئے ہیں، بدر ہو گئی ہے، احد ہو گئی ہے، اب مکہ نہیں گئے بہت عرصے سے، تو اصحاب کے ساتھ عمرے کا قصد کیا، مکہ جانے کا ارادہ کیا، اور قریباً 1400 اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ کا قافلہ راستے میں موجود ایک معروف حدیبیہ نامی کنویں تک پہنچا ہے، تو آپ نے وہاں پر قیام فرمایا ہے کچھ حدیبیہ نامی مقام پہ، یہاں بخب میں بھی ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں رواج تھا کہ کسی کو عمرے پر یا حج سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب غیر مسلح تھے، تو مشرکین کے پاس ان کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، یعنی کہ ورنہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیا حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے آ رہے ہیں، نہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے اور غیر مسلح آ رہا ہے، عمرے کی نیت سے آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی، رکاوٹیں ڈالی گئیں، وہ کسی طور تیار نہ ہوئے، تو بہرحال یعنی کفار مکہ تیار نہ ہوئے کہ ان کو مکے میں آنے دیا جائے، حالانکہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ تو بہرحال سفارتی کوششوں کے بعد مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک کانٹریکٹ طے پا گیا، ایک معاہدہ طے پا گیا حدیبیہ کے مقام پر، گویا یہ مکے بھی نہیں گئے اور مدینے سے ایگزٹ کر لیا، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک کانٹریکٹ طے پا گیا جس کے تحت اگلے 10 سال تک کے لیے جنگ بندی ہے، سیز فائر اگلے 10 سالوں کے لیے۔ اور ساتھ ہی ایک بات اور یہ بھی طے کر لی گئی کہ مسلمان ابھی اس سال واپس چلے جائیں گے، یعنی ابھی یہ جس نیت سے آئے نہیں، ابھی واپس جائیں گے، ہاں اگلے سال آ کر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، یہ طے پا گیا۔ قرآن میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا، یہ کتنی بڑی فتح تھی، اس لیے کہ آگے جا کے یہی صلح دراصل فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو اشعار کی صورت میں سنیے، تھی صحابہ اور رسول اللہ کو کعبے کی یاد۔ ظاہر ہے مکہ مطلب جہاں پلے بڑے، جہاں اتنا وقت گزارا، جہاں صبح و شام رہتے، جہاں طواف کرتے، بیت اللہ جاتے، اور اب اتنے عرصے سے مدینے آ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تھی صحابہ، یعنی ہم کبھی 5 دنوں کے لیے مکہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو اتنی یاد آ رہی ہوتی ہے، تو وہ تو وہاں پر رہے ہیں، روزانہ صبح و شام زیارت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تو تھی صحابہ اور رسول اللہ کو کعبے کی یاد، خواب دیکھا اور مکے کو چلے یہ شاد شاد۔ جب خبر اس کی قریشوں کو ملی گھبرا گئے، فکر کی اسلام کے حملے سے بچنے کے لیے کی حدیبیہ میں منزل قرب مکہ شاہ نے، کی حدیبیہ میں منزل قرب مکہ شاہ نے، یعنی حق بھی اور حق آرا اور حق آگاہ نے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر آ کر یہ رک گئے۔ اب کیا ہوا، ایلچی بھیجے قریشوں نے محمد کے حضور، ان کو وہاں اطلاع مل گئی، تو انہوں نے مکے سے اپنے کچھ ریپریزنٹیٹیوز بھیجے ہیں یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم اور ان کے لشکر کے پاس، ڈیلیگیشنز بھیجے، ایلچی بھیجے قریشوں نے محمد کے حضور، اور یہ پوچھا کہ آنے کا سبب کہیے ضرور۔ آپ نے فرمایا
کعبے کی زیارت چاہیے. ہم نہیں آئے یہاں اس وقت لڑنے کے لیے. کلیئر کیا آپ نے, کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے, کعبے کی زیارت کے لیے آئے. کہا تو وہ یہ بولے شہر میں آنے نہ دیں گے ہم تمہیں. وہ یہ بولے شہر میں آنے نہ دیں گے ہم تمہیں, تان کل اہل عرب اس بات کی دیں گے ہمیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کو کعبہ نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے. اس لیے کہ اگر ہم نے آج یہ کرنے دیا تو کل تو یہ عرب والے ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو تمہیں اتنی جنگیں بھی ہرائی اور اب تمہارے شہر میں آ کر واپس بھی چلے گئے, تو یہ کام تو ہم نہیں کرنے دیں گے. بہرحال یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی کہ کہا کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں بیت اللہ کی, تم نے تو بے سود ہی ہم سب کی کھوٹی راہ کی. لیکن ہوا کیا, قصہ مختصر. بیعت رضوالی, پھر سے بیعت رضوالی, پھر سب سے شہ ذیشان نے, اسی مقام پہ جا کے یہ معاہدہ طے پا گیا. بیعت رضوالی, پھر سب سے شہ ذیشان نے آج تک دی ہے گواہی جس کی خود قرآن نے. یہ یہاں پر معاہدہ طے پا گیا. اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو کیا ہوا کہ جس جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے پھر بھی واپس جانا پڑا, 10 سالوں کے لیے جنگ بندی بھی ہو گئی. لیکن دراصل اس کے بڑے دورس اثرات تھے. ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی نگاہ بہت دور تک تھی, اس میں خدا کی مدد شامل حال تھی. تو ہوا کیا, صلح حدیبیہ کے موقع پر, یعنی اگر کوئی صرف اتنی ہی داستان سنے تو بظاہر ہی لگے گا کہ یہ کیا کیا, واپس چلے گئے, عمرہ نہیں کیا. لیکن آخر میں کیا ہوا, صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. لیکن اب کیا ہوا, مشرکین مکہ نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی عہد کو توڑ دیا, اس وعدے کو توڑ دیا. اب اس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب خانہ خدا کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا ہے. گویا کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم نے اپنی طرف سے اتمام حجت کر لی, سب کچھ کر لیا. ہم گھر سے چلے تھے مکہ آنے کے لیے صرف عمرے کے لیے, پھر بھی ہم واپس چلے گئے, جنگ بندی بھی کر لی, سب کر لی. لیکن اب انہوں نے یہ معاہدہ بھی توڑ دیا ہے, اب ہم آزاد ہیں, اب خانہ خدا کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا. اب ایک نیا فیز شروع ہوا سارے کا سارا. اب آپ نے بہت بڑے پیمانے پر صحابہ کو تیاری کا حکم دیا, لیکن ساتھ یہ بھی کوشش کی گئی کہ بات بہت زیادہ پھیل نہ جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آزاد ہو لیکن خون بھی نہ بہے. یعنی مکہ بغیر جنگ کے اور بغیر خون کیے فتح ہو جائے, بغیر کوئی خون بہے فتح ہو جائے. اب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں اور جو منظر ہے پورا, تو بظاہر یہ بات بڑی ناممکن لگتی ہے. ابھی بدر ہوا ہے, احد ہوئی ہے, اتنی ساری اور جنگیں, اتنے سارے اور معاملات ہوئے, اور اب تو مکے کو فتح کرنے کا, فتح مکہ کا معاملہ ہے. تو یہ بغیر خون خرابے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بظاہر. لیکن تاریخ اسلام نے, تاریخ انسانیت نے ایسے ایسے انبلیویبل مناظر دیکھے فتح مکہ کے کہ انسان صرف مسلمان ہو کر نہیں, صرف ایک نیوٹرل ہو کر تاریخ پڑھ لے تو کہے کہ واقعی جو ان کا لیڈر تھا جس کا نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے ایسے ویژن سے کام کیا کہ مکہ فتح بھی ہوا اور واقعاً خون بھی نہ بہا. فتح مکہ کی داستان ہم کلرز کریں گے انشاءاللہ. آج کلام سے اختتام کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. بس اب درود سے اختتام کرتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا, تم پہ کروڑوں درود.
کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ مدین النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صل